اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کے لیے ہدایت اور رحمت لے کر آیا ہے۔ دنیا بھر میں بے شمار لوگ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ اسلام مساوات، انصاف اور سچائی کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے جو اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک عظیم مفکر اور سماجی رہنما تھے جنہوں نے ہندوستان میں دلتوں کے حقوق کے لیے زبردست جدوجہد کی اور ذات پات کے نظام کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے کئی مذاہب کا مطالعہ کیا جن میں اسلام بھی شامل تھا۔ امبیڈکر اسلام سے بہت متاثر تھے کیونکہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، چاہے ان کا رنگ، نسل یا ذات کچھ بھی ہو۔ آج کا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کچھ لوگ جو دلت برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسلام کی سچائی سے متاثر ہیں اور اسے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال ہے، کیا وہ اپنا نام بدلے بغیر اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ان کے مطابق دلتوں کو کچھ خاص سرکاری سہولتیں حاصل ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود وہ اپنے نام کو برقرار رکھیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ نہ صرف مذہب کے روح کو سمجھنے سے جڑا ہوا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں۔ یہاں سب سے بنیادی چیز انٹینشن ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دل کی گواہی سب سے اہم ہے اور ایمان نام یا کسی ظاہری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب آئیے اس سوال کا تفصیلی جواب سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کریں گے۔ بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا، اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا۔ آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے؟ اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے۔ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے، ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے۔ آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو، نام بدلنا فرض نہیں ہے۔ کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے، تو نام بدلنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں، بالکل جائز ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں، سنت موقدہ ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں۔ وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں۔ آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں، لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے، بہترین ہے الحمدللہ، لیکن فرض نہیں ہے۔ یہ سنت ہے، کرنا اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا، تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً، کم از کم شرک سے تو بچیں گا، کم از کم دوزخ سے تو بچیں گا، جنت میں جائیں گا انشاءاللہ۔ دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ بھائی صاحب کا تیسرا سوال، دلت مذہب کی فیسلٹی، یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کا رول ہے، جو بیکورڈ کلاس ہے اس کو فیسلٹی ملتی ہے۔ کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے نا؟ کئی مسلمان نہیں جانتا، انصاری یا کچھ چند، سب نے چند، تو یہ فیسلٹی ملتی ہے ان کو۔ تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی، تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکے گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی، انشاءاللہ اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی۔ آخر میں یہی کہنا ہے کہ دنیاوی سہولتیں وقتی ہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور رحمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو سچائی کی تلاش میں ہے اسے فائدے اور نقصان سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ اگر آپ کو یہ بات اہم لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ خیر۔